اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ تمام دیکھنے اور سننے والے ہمارے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں کا ہم اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل قادری مسلم پہ خوش آمدید کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ وہ آپ تمام حضرات کو ہمیشہ خیر سے رکھے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ تہجد کی نماز کس طریقے سے پڑھنی چاہیے، اس میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، اس کے کیا شرط ہوتے ہیں، اس میں کیا پڑھنا چاہیے، یہ ساری باتیں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو پیارے دوستو، چلیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو، اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اسے ایک لائک ضرور کر دیجئے گا، اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل قادری مسلم پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا۔ پیارے دوستو، تہجد کی نماز کی شرط یہ ہے کہ آپ کو ایک بار سونا ضروری ہے۔ جی ہاں پیارے دوستو، تہجد کی نماز جو ہے یہ آدھی رات میں پڑھی جاتی ہے، رات کے آدھے وقت میں پڑھی جاتی ہے۔ تہجد کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے پیارے دوستو، یہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح کی نماز فجر تک ہوتا ہے، لیکن اس کے بیچ میں آپ کو ایک نیند سونا پڑتا ہے۔ آپ ایک بار سوئیں گے، ایک بار 10 منٹ 15 منٹ یا آدھے گھنٹے کے لیے غافل ہو کر سوئیں گے، تبھی آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کی نماز کے لیے ایک نیند کا پورا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑے وقت کے لیے بھی سو جاتے ہیں تو آپ اس کے بعد تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ شاید 12 بجے کے بعد ہی تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا۔ تو پیارے دوستو، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ تہجد کا جو وقت ہے وہ نماز عشاء کے بعد سے لے کر نماز فجر تک کا ہے، لیکن اس کے درمیان آپ کو سونا ضروری ہے۔ اب رہا دوسرا بات کہ تہجد کی نماز کتنے رکعت پڑھنی چاہیے، تو پیارے دوستو، تہجد کی رکعت کم سے کم 2 رکعت پڑھیں تہجد کی نماز میں، اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ 12 رکعت نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، 12 رکعت بھی اس کی نفل آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تہجد پڑھا کرتے تھے۔ لہٰذا پیارے دوستو، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ کی جتنی قوت ہو، آپ کو جتنا دل کرے، آپ جتنا پڑھ سکیں، 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت 10 رکعت 12 رکعت، آپ سے جتنا ہو سکے آپ اتنا پڑھ سکتے ہیں۔ آپ جتنا ہی پڑھیں گے آپ کو اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ اور پیارے دوستو، نماز تہجد میں پڑھنے کے لیے کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں، جیسے کہ آپ جیسے عام نمازیں وغیرہ پڑھتے ہیں، 5 وقتوں کی نمازیں پڑھتے ہیں، تو جیسے چاہیں آپ تہجد کی نماز میں بھی جو چاہیں وہ صورت پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے، جتنی صورتیں آپ کو آتی ہیں وہ آپ تہجد میں پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ بہت ہی افضل نماز ہے، یہ بہت برکت والی نماز ہے، تو آپ اس میں جو چاہیں، جو بھی آپ کو سورہ یاد ہو آپ وہ پڑھ لیں۔ تو پیارے دوستو، میں نے آپ کو اس کی رکعتیں بھی بتا دیں، اس کا وقت بھی بتا دیا، اور اس میں کیا پڑھنا ہے میں نے آپ کو وہ بھی بتا دیا۔ تو پیارے دوستو، آپ تہجد کی نماز ضرور پڑھیں، یہ بہت ہی افضل نماز ہے، بہت برکت والی نماز ہے۔ اس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس وقت میں مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ پیارے دوستو، تہجد کی نماز کو پڑھنا، اس کی توفیق سب کو نصیب نہیں ہوتی، یہ اسے ہی نصیب ہوتی ہے جسے اللہ چاہتا ہے۔ وہ لوگ بہت ہی خوش نصیب ہوتے ہیں، بہت اچھے قسمت والے ہوتے ہیں، بہت خوش قسمت ہوتے ہیں کہ جن کو تہجد کی نماز ادا کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کی آنکھ کھلے، اگر آپ تہجد کے وقت اٹھیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ تہجد کی نماز ضرور پڑھ لیا کریں۔ اس وقت میں ہر دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہر حاجتیں پوری ہوتی ہیں، ہر خواہشیں پوری ہوتی ہیں۔ پیارے دوستو، اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جب کوئی بندہ نماز تہجد پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے۔ سوچئے اس کی کتنی بڑی فضیلت ہوگی کہ جو بندہ نماز تہجد پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ کر مسکرائے۔ آپ اس سے ہی اس نماز کی فضیلت کا، اس نماز کے مقام کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو سارا طریقہ کار بتا دیا کہ آپ کو کیسے پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، اور کیا کیا پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 5 نمازوں کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ تہجد نماز پڑھنے والا بھی بنا دے، ہمیں تہجد نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں آپ سے کسی ایسے ہی پیاری سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔